بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجے گا. محمد و علی انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے. اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت، ان کی محبت اور مودت نصیب فرمائی ہے. اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس نعمت کی شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمائے. پرچم سید الشہداء کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرمائے. ان کے وارث، ان کے فرزند کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے. ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں. محمد و علی عالم نے ہم سب انسانوں کی فطرت کے اندر کامیابی اور ترقی کا عنصر رکھا ہے. ہم سب انسانوں کی خواہش یہ ہے کہ ہم کامیابی حاصل کریں، ہم ترقی حاصل کریں. اگر یہ جذبہ انسانوں کے اندر نہ ہوتا تو بہت ساری ڈیولپمنٹس جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، یہ سب نہیں ہو سکتی. انسان سینکڑوں سال، ہزاروں سال ایک ہی جیسی زندگی گزارتے رہتے، وہ آگے بڑھنے کی کوئی کوشش نہ کرتے، اور ہم لوگ شاید ابھی تک قرون وسطیٰ میں ہوتے ہیں. لیکن زیادہ اہم کام یہ ہے کہ ترقی کی اس جذبے کو کہاں پر استعمال کیا جائے، کس چیز کو واقعی ترقی کہا جائے. اور کانسیپٹ کے لیول پر یہ کام شاید اس وقت کی دنیا میں اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. اس وقت کی دنیا اس اعتبار سے کہ آج کی دنیا اسلام کو طلب کر رہی ہے. آج دنیا بھر میں اسلام کی طلب موجود ہے. آپ حتیٰ اپنے علاقے کے اندر دیکھ لیں. آپ جس جگہ میں تشریف فرما ہے، یہاں اگر کوئی 25-30 سال پہلے وہ سوچے، مثلا یاد آتا ہے ایک دفعہ یہاں تقریباً 91-92 میں یہاں پر آنا نصیب ہوا تھا. اصل کیفیت ہی کچھ اور تھی. لوگ دین طلب کریں، دین کے نام پہ جمع ہوں، مجالس کا سلسلہ اس طرح سے ہو، اصل یہ قابل تصور نہیں تھا اس وقت کے اندر. چند سالوں کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی. لوگوں کے اندر دین طلبی میں بہت زیادہ گہرائی آئی. اس وقت کاموں میں سے ایک کام، ضرورتوں میں سے ایک ضرورت یہ ہے کہ کانسیپٹس کے لیول پر ہم اپنے مفاہیم کو بالکل کلیئر کر لیں. اور مثال کے طور پر ایک کانسیپٹ یہی ترقی کا مفہوم ہے.
اس سلسلے میں جو مجھے ایک دفعہ اپنے اندر شوق فیل ہوا وہ اس وقت تھا جب عراق میں زیارت کے لیے گئے، اور وہاں پر جب پرانی مساجد کو ہم نے وزٹ کیا اور مسجد سہلہ پر پہنچے۔ مسجد سہلہ اگر آپ نے نئے وقت میں دیکھی ہو تو وہ تھوڑی سی بنتی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، لیکن اگر آپ پرانے وقت میں دیکھی ہو تو مسجد سہلہ تقریباً ایک ٹوٹی پھوٹی سی مسجد ہے، اور تقریباً مخدوش حالت میں اس مسجد کے بارے میں ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ دنیا کے تمام انبیاء نے یہاں نماز پڑھی ہے، تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ مسجد سہلہ کا ایک مقام ہے۔ تو ایک طرف سے انسان اس عمارت کے ٹوٹے پھوٹے ہونے کو دیکھتا ہے، اس کی مخدوش حالت کو دیکھتا ہے، اس کے بعد دوسری طرف سے سوچتا ہے کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر تمام انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ کیا ذہن کے اعتبار سے قائل ہو پاتا ہے کہ یہ ترقی یافتہ جگہ ہے؟ ہم لوگ کس چیز کو ترقی کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، کس چیز کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ تو آپ اگر مفہوم کی سطح پر سوچیں، کانسیپٹ کی سطح پر سوچیں، تو کانسیپٹ کی سطح پہ ہماری ڈیولپمنٹ ساری کی ساری میٹیریل ڈیولپمنٹ ہے۔ مثلا اگر میں آپ کے سامنے کہوں کہ ایک علاقہ ہے جہاں پر سڑکیں پکی سڑکیں نہیں، کچی سڑکیں، گھر کچے گھر، وہاں کی مسجد کچی مسجد ہے، آپ اس کو ڈیولپ تعبیر کریں گے، آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ یہ ڈیولپ نہیں ہے، یا یہ ان ڈیولپڈ ہے یا انڈر ڈیولپڈ ہے۔ اور لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک شہر جہاں پر مثال کے طور پر ہر روڈ 100 فٹ کی چوڑی ہے، اور وہاں پر ہر عمارت 40 منزلہ 50 منزلہ ہے، اور وہاں پر دنیا کی پیچیدہ ترین کانسیپٹس موجود ہیں ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر، ٹرانسپورٹیشن کے اندر، تو آپ کے ذہن میں فوراً بھی آئے گا کہ یہ ترقی یافتہ جگہ ہے۔ اور کیوں ایسا آئے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کتنا ہی عبادت کر رہے ہوں، کتنا ہی دین کی بات کر رہے ہوں، کانسیپٹ کے لیول پر ہم پھر وہی میٹیریل کانسیپٹس کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر کام نہیں کر پائے۔ اب یہ کوئی وقت آئے گا جب ہماری یہ تمام مفاہیم صحیح ہوں گی۔ مثال کے طور پر ہم ماڈرنائزیشن کسے کہتے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں، ہم ایجوکیشن کسے کہتے ہیں، کس چیز کو ایجوکیشن تعبیر کرتے ہیں، یہ ہم سب کی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ ان مفاہیم کے واضح نہ ہونے کی وجہ سے مغربی ممالک یا مغربی تہذیب یا اصل میں مادہ پرست تہذیب ان کے دیے ہوئے بعض مفاہیم میں مشکل سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ بس اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن پہ اوپر کام کر رہے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں ہم نے بھی ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا ہے۔ اب واقعی لوگوں کے نزدیک ایجوکیشن ایک ہی چیز ہے۔ تعلیم وہ لوگ کسے کہتے ہیں تعلیم، ہم لوگ کسے کہتے ہیں تعلیم؟ ابھی اگر جو کچھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں شاید ابتدائی طور پر آپ اس طرح سے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مثال کے طور پر ہم فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس حاصل نہیں کریں گے۔ میں بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم حاصل نہیں کریں گے، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ہاں ہم حاصل کریں گے، لیکن صرف یہ دیکھ لیجیے گا ان سب کے پیچھے ان کا ہدف کیا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے۔ اگر ان کا ہدف کچھ اور ہے تو وہ ان سب چیزوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ ایک چھوٹا سا مسئلہ تعلیم کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل جہاں کی بھی تعلیم کی بات ہوتی ہے، اور یہ بھی تعلیم کا دینی ماحول میں ہونا ضروری ہے، تو ہم جیسے لوگوں کے پاس جو بہت سادگی سے سوچتے ہیں ہمارے پاس ایک حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو 7 پیریڈ باقی مضامین کے ہوں اس کے بعد 8واں پیریڈ جو اسلامیات کا ہو وہ ہمارا ہو جائے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی صبح سے لے کے شام تک مثال کے طور پر دوپہر تک بچے کو 8 پیریڈ دیکھنے ہیں، اور ان 8 پیریڈ میں ایک پیریڈ بہترین کنڈیشن میں اسلامیات کا ہوگا۔ اگر ہفتے میں 5 دن ہو رہا ہے اور اگر ہفتے میں 3 دن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس سے بھی برے صورتحال ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو 7 پیریڈ ہوں گے ان کو تو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو سب کامن ہے۔ وہ جو 8واں پیریڈ اسلامیات ہے اگر وہ شیعہ کی ہو جائے تو بچے کی دینی تربیت پوری ہو گئی۔ اچھا، اس سے بھی کم پر یہ ہے کہ اسکول میں کسی کو بھی بھیج دو، شام میں اگر آدھا گھنٹہ قرآن اور ناظرہ پڑھانے والے مولانا صاحب آ جائیں تو بچے کی دینی تربیت ہو جائے گی۔ آیا جو تعلیم وہ کہہ رہے ہیں اور جو تعلیم آپ کہہ رہے ہیں دونوں ایک ہی ہیں؟
وہ کس ہدف سے پڑھاتے ہیں؟ آپ کس ہدف سے پڑھاتے ہیں؟ ان کا پڑھانے والا کیا پڑھا رہا ہوتا ہے؟ آپ کا پڑھانے والا کیا پڑھانا چاہیے اسے؟ ان سب میں زمین آسمان کا فرق آئے گا، اور یہ وہ مشکل ہے جو ہماری کانسیپٹ کے لیول پہ حل نہیں ہو پائی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس کو ہم تربیت تعبیر کرتے ہیں، اس جگہ کو ہم لوگ تربیت تعبیر کرتے ہیں۔ ہمیں اگر گزشتہ 2 دن کی گفتگو سے اس بات کو نزدیک لاؤں تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال آتا ہے، قوموں کی تربیت کیسے ہوتی ہے؟ تربیت کیسے کی جاتی ہے؟ اور اس سوال کی اہمیت کو ایک اور انداز میں اپنی خدمت میں عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد وعلی صلی علی محمد وعلی محمد۔ 61 ہجری میں واقع کربلا کے بعد ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ، ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، اور تبدیلی یہ تھی کہ 61 ہجری کے اندر جو اسلامی معاشرے کے چنے ہوئے افراد تھے وہ سید الشہداء کے ساتھ شہید ہوئے، جن کی جو اپنی ثقافت کے اندر، جو اپنی تہذیب کے اندر، جو اپنے رہن سہن کے اندر، اپنے عقائد کے اندر خالصتاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کے تربیت شدہ افراد تھے۔ مثلا آپ تصور فرمائیں کہ پورے کوفہ سے حبیب ابن مظاہر جیسا ایک آدمی تھا، 2 بھی نہیں تھے، حبیب ابن مظاہر جیسے ایک ہی آدمی تھے۔ یہ لوگ اتنے زیادہ منتخب لوگ تھے، پورے قبیلے سے ایک آدمی، یہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ ان سب کی شہادت کے بعد پھر ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا، وہ یہ کہ وہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے انسانوں کی تربیت کرنی تھی، اس تربیت میں وہ جو بیج کا حصہ تھا، بیج کا گروہ تھا، اب وہ کہاں؟ قوم کے اندر، کسی بھی قوم کے اندر 3 گروہ قابل تصور ہیں، بہت ہی آسانی سے کوئی سے 5 بھی کر سکے گا، لیکن ہم دیکھنے کے مرحلے کے اندر 3 مرحلے آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ مرحلہ ہوتا ہے جو رہبری کا مرحلہ ہوتا ہے، امامت کا مرحلہ، یہ رہبری کا مرحلہ۔ ایک وہ اسٹیج ہوتا ہے کہ جو عام لوگوں کا ہے، جس کو ہم عوام تعبیر کرتے ہیں، اور ان عوام اور رہبری کے درمیان ایک بہت بڑی صنف ہوتی ہے، ایک کلاس ہوتی ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ رہبری اور عوام کے درمیان چیزوں کو کمیونیکیٹ کرے، چیزوں کو تشریح کرے۔ یہ جو امام نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر امام مدینے کے اندر تشریف فرما ہے اور اپنی بات کو ابلاغ کرنا چاہتے ہیں بصرہ تک، یہ کام کیسے ہوگا؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر لوگوں کو سکھاتے تھے کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ مثلا ایک شخص کوفہ سے اٹھ کر امام کے پاس مدینے میں آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں آپ کے پاس زندگی میں صرف حج کے بہانے آ سکتا ہوں اور میرے پاس کوئی امکان نہیں ہے، حکومت کی طرف سے گرفت بھی ہے، میرے مالی وسائل اتنے نہیں ہے کہ میں کوفہ سے اٹھ کر بار بار مدینے آؤں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں صرف یہ کر سکتا ہوں کہ حج کے موقع پر، حج کے نام پر گھر سے نکلوں گا، مکہ بھی جاؤں گا، مدینے میں جاؤں گا، جب مدینے جاؤں گا تو میں آپ کے پاس آؤں گا، لیکن یہ سال میں 1 دفعہ ہوگا، اور ہر سال میں کر بھی نہیں سکتا یہ کام، ہر سال تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو مولا مجھے اپنے دین کی نشانیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس نے جو لفظ استعمال کیا، اس طرح استعمال کی، وہ اس آدمی کی گہرائی کے اوپر دلیل ہے۔ کہنے لگا معالم دینی، معالم دینی، مجھے اپنے دین کی نشانیاں چاہیے۔ بالکل وہی اصطلاح ہے جو امیر المومنین نے اپنے خطبے میں استعمال کی تھی۔ درود بھیجے گا محمد سید الشہداء سے بھی منسوب ہے یہ جملہ، لِنُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ، اے خدا ہم چاہتے ہیں تیرے دین کی نشانیوں کو آشکار کر دیں۔ نُرِيَ الْمَعَالِمَ مِن دِينِكَ۔ تو اس شخص نے آ کر امام سے کہا مولا میں کوفہ کے اندر ہوتا ہوں، آپ سے سال میں 1 دفعہ مل سکتا ہوں، وہ بھی ہر سال نہیں کر سکتا، اپنے معالم دین کو کہاں سے حاصل کروں؟ امام نے فرمایا کوفہ میں مسلم کو جانتے ہو تم؟ مسلم کوفی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں۔ فرمایا ہوا ثقۃ، یہ شخص ہمارا مورد اعتماد ہے، یہ ہمارا مورد اعتماد ہے، تاخذ عنہ معالم دینک، تم اس آدمی سے اپنے دین کی نشانیوں کو حاصل کرو۔ ریفر کیا کرتے تھے، یہ تو ہمارے پاس نہیں آ سکتے، اس آدمی سے اپنے دین کی نشانیوں کو حاصل کرو۔ امامت سے جب سوال کیا گیا مولا آپ تک دسترسی نہیں ہے،
فرمایا اس کو دیکھو جو ہماری روایتوں کے اوپر نظر رکھتا ہو، جو ہمارے حلال اور حرام کو پہچاننے والا شخص ہو، جو اپنے نفس کی مخالفت کرنا جانتا ہو، اس سے سوال کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک رہبری ہے اور ایک عوام ہے، اور بیچ میں ایک صنف ہے جس کو اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں کہ وہ کمیونیکیٹ کرے، رہبری کے پیغام کو لے اور اس پیغام کو لینے کے بعد عوام تک ابلاغ کرے۔ کربلا کے بعد ایک مشکل پیش آئی ہے، یہ جو چنی ہوئی صنف ہے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ کربلا میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو گئے۔ ان میں سے ایک ایک فرد وہ ہے جس کے اوپر 40 سال شاید محنت ہوئی ہے، تو لوگ شہید ہو چکے۔ اب ایک بہت بڑا معاملہ شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس واقعے کے بعد جو 61 ہجرہ میں ہے، جب 5ویں امام نے اپنی درسگاہ شروع کی ہے جو تقریباً 100 ہجرہ میں ہے، 98 ہجرہ میں عمر بن عبدالعزیز آیا جس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو کچھ گراؤنڈ دیا، ریلیکسیشن دیا۔ عمر بن عبدالعزیز جو آپ سب کے سامنے ہے وہ کسی قسم کا آدمی تھا۔ اس کے آنے کے بعد تھوڑا اہل بیت اطہار علیہ السلام کو موقع ملا ہے۔ 61 ہجرہ سے لے کر 98 ہجرہ تک 37 سال کا پیریڈ ہے۔ یہ پیریڈ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کس کام میں گزارا؟ تو فوری جواب دیتے ہیں یہ وہ وقت ہے جب چوتھے امام نے اس صنف کو دوبارہ سے تعمیر کیا، دوبارہ سے وہ صنف تعمیر کیے۔ کون سی صنف تعمیر کی ہے؟ جو امام سے پیغام کو دریافت کرے، اس کے اندر پیغام دریافت کرنے کی طاقت ہو، اس پیغام کو عوام تک ابلاغ کرے اور پھر عوام اس کو لینے کی صلاحیت رکھے۔ اس مرحلے کو ہم کہتے ہیں تربیت۔ کل آپ کے سامنے اور کل اور پرسوں دونوں دن آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ فتنے کا آنا یہ تقریباً طے شدہ ہے۔ ہر دور کے اندر ایسی آزمائشیں، ایسے امتحانات آتے رہیں گے جس میں لوگوں کا دین چیلنج ہوگا، جس میں لوگوں کے آئیڈیاز چیلنج ہوں گے کہ بھئی آپ کس دین کے معتقد ہیں، آپ اپنے دین کے اندر پائیداری کتنی دکھائیں گے۔ اور سب سے بڑا جس کو ہم واقعاً فتنہ تعبیر کرتے ہیں وہ موقع آتا ہے جب انسان حق اور باطل کی تشخیص نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے سب سے بڑا یہ سوال بن جاتا ہے حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ قربانی دینا تو بات کی بات ہے۔ جیسے یہ فتنہ آتا ہے کچھ قومیں ہوتی ہیں فتنے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ چندی مثالیں آپ کی خدمت میں تاریخ سے دی گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فتنے کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ فتنے سے دوچار نہیں ہوتے۔ کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے اس کے کہہ سکتے ہیں جس کو ہم لوگ سوشل سائنسز میں کہتے ہیں اس کے ڈائنامکس کیا ہیں۔ اس کے ڈائنامکس یہ ہیں کہ اگر کوئی قوم نفس پرستی دکھائے گی تو قطعاً فساد کی طرف جائے گی، اس میں کرپشن آئے گا۔ کرپشن آئے گا تو اس کا مطلب اختلاف آئے گا۔ یہ وہ قوم ہے جس کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں وہ قوم ہے جس کی تربیت ہوئی ہے۔ ہم یہاں سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ تربیت کا عمل ہوتا کیسے، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تاریخی اعتبار سے یہ جو بہترین مثال ہمیں نظر آتی ہے وہ مولا چوتھے امام کی حیات طیبہ نظر آتی ہے۔ ان کی ذات پر درود بھیجے گا محمد اس تربیت کو کس مرحلے میں انجام دیا جاتا ہے۔ اب ہم اور آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ چوتھے امام کے زمانے میں درس کی تشکیل ناممکن تھی، کوئی درس نہیں تشکیل دیا جا سکتا تھا۔ صرف 2 اماموں کے زمانے میں وسعت اتنی زیادہ ہے کہ باقاعدہ درس کئی سال تک تشکیل ہوتے رہے، 5 اور 6 امام کے زمانے میں۔ چوتھے امام کے زمانے میں حکومت بدترین حکام کی ہے، سلمان بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک اور اس طرح کے لوگوں کی حکومتیں جن کا دین اور مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین اور مذہب کے تقدسات کو پامال کرنے کے اندر ظالم ترین اور جابر ترین انسان۔ ان کے لیے صرف بہانے پر چوتھے امام کو شہید کر دینا بہت آسان ہے، صرف بہانے کے منتظر تھے، کوئی درس تشکیل نہیں دیا جا سکتا تھا۔ امام نے زمانے میں تربیت کیسے کی اور تربیت کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ آپ کے پاس بہترین مثال ان دعاؤں کے اندر موجود ہے۔ بدقسمتی ہم لوگ کے ساتھ یہ ہے کہ ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں لیکن ان دعاؤں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے پیچھے ہمیں مفہوم لینا چاہیے تھا، انہیں دعاؤں کو پڑھتے ہوئے لوگ تربیت پائے۔ کیوں ہمارے ایسا ہے کہ ہم مثال کے طور پر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ 5 سال 6 سال سے ہر اتوار مثال کے طور پر یہ ہر جمعہ دعائیں نخبہ پڑھ رہا ہے اور اس کی شخصیت کا اثر نہیں پڑ رہا۔
یا 6-6 7 10 سال ہو گئے دعا کویت پڑھتا ہے ہر شب جمعہ، شخصیت کے اوپر اثر نہیں پڑتا. کیوں ایسا ہے؟ جبکہ یہی دعائیں تھیں جن کے ذریعے چوتھے امام نے ان لوگوں کو تشکیل دیا تھا جنہوں نے 5ویں امام کا ساتھ دیا تھا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ، اور میں لب الواب کے اوپر بالکل جاؤں، اس تمہید کو بھی میں کافی پرانی کر چکا ہوں، یہ ہے کہ یہ جو سب سے زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے ان تعلیمات کے اندر، وہ جا کر اقدار کے مرحلے میں محنت ہو رہی ہوتی ہے، ویلیوز کے لیول کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. اس کو بہت تیزی سے اپنی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد آپ الحمدللہ اپنے گھر کے اندر، ماحول کے اندر بچوں کو دیکھتے ہوں گے، کیونکہ ہمارا تعلق ایجوکیشن سے رہا ہے، تو ہمیں ایجوکیشن کی وجہ سے، تعلیم کے میدان میں ہونے کی وجہ سے بچوں سے براہ راست کوئی نہ کوئی سابقہ کرنا پڑتا ہے. تو ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو بہت آسانی سے بچوں کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. مثلا اور حتیٰ آپ جیسوں کے ساتھ ملنے کے اندر بھی، جب آپ جیسے لوگ ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا انٹریکشن بڑھتا ہے. جب آپ سے بات ملاتے چلے جاتے ہیں، ظاہر یہ انٹریکشن اتنا کافی نہیں جس کے اندر کوئی شناخت بنائی جا سکتی. لیکن اگر تھوڑی سی دیر انٹریکشن ہو جائے تو اس کلاسیفیکیشن میں فٹ ہو سکتے ہیں جو ہم بچوں کے معاملے میں بھی کر سکتے ہیں. وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ بچہ اپنی جرأت میں کیسا ہے، اس کا حوصلہ کیسا ہے. بعض بچے کام کرنے کے معاملے میں اپنے اندر بڑے عجیب حوصلے رکھتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، ان سے اگر کہا جائے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ سنتے ہی اس بات کے اوپر فوراً مائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ بڑا کام ہے اور مجھے بڑا کام ہی کرنا چاہیے، چھوٹا کام نہیں کرنا چاہیے. جرأت میں بہت شدید ہوتے ہیں، ہمت کے اندر بلند ہوتے ہیں، ان کے اندر کام کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور جتنا بڑا ان کو کام دیا جاتا ہے اتنے ہی زیادہ شوق سے کرتے ہیں. جتنا بڑا چیلنج دیا جاتا ہے اس چیلنج کو اتنا ہی زیادہ قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ بات تو یہ بڑا چیلنج ہے. اچھا ایسے بچوں کو اگر کوئی چھوٹا کام دو اس کو بہت خراب کر دیتے ہیں، اس کام کو اچھا نہیں کرتے. بڑا کام دو، مشکل کام دو، سخت کام دو، چیلنج والا دو، اس کو بہت خوشی سے لیتے ہیں. ایسے لینے والوں کی بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایسے لینے والوں کی بھی دو کیٹیگریز ہیں. ایک وہ ہے جو لیتے اور بعد میں چاہتے ہیں ہماری تعریف ہو، اور ایک وہ ہے جو بڑا کام لیتے اور قطعاً تعریف نہیں چاہتے، خاموش رہنے والے لوگ. میرا اپنے خیال ہے انسانیت کے لیے کارآمد ترین صنف یہ دوسری والی صنف ہے، جو بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، خاموشی سے کرنا چاہتے ہیں، اپنی تعریف بھی نہیں چاہتے. یہ انسانیت کے لیے کارآمد ترین صنف ہے. یہ تو بچوں کی طبیعت کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور ڈسکشن چل رہا ہوتا ہے، اس کو ہم چھیڑ سکتے ہیں. یہ جو حصہ ہوتا ہے بچوں کا، اس کو ہم نہیں چھیڑ پاتے. تھوڑا بہت تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا جس بچے کے اندر ہمت نہیں ہوتی اس کو تھوڑا بہت آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا ہمت دلاتے ہیں اسے کہ تم کر سکتے ہو، مثلا تم بھی کرو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو، تاکہ وہ بھی تھوڑا سا آگے. اس کے علاوہ ایک اور مرحلہ ہوتا ہے، بچے کو جو تک ویلیوز دی گئی ہیں وہ ویلیوز کیا ہیں، اور یہ معاملہ پھر بڑے ہونے تک چل رہا ہوتا ہے. اس قوم کی اقدار کیا ہے، اقدار کو کیسے پہچانا جاتا ہے. یہ جو قوم کی ویلیوز ہوتی ہیں یہ بہت ساری چیزیں طے کر دیتی ہیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب اگر اس میں میں حد تک امکان کوشش کروں گا نہ کوئی اشارہ نہ کوئی کنایہ کسی قوم کسی کا بھی تذکرہ نہ ہو سکے، لیکن اگر کہیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ میری زبان سے نکل جائے تو مجھے معاف کیجیے گا. ایسا ہوا کہ جاننے والوں میں سے کوئی شخص ہمارے گھر پر آیا اور اس نے ایک فراڈ کر کے حکومت سے کوئی بینیفٹ حاصل کیا تھا، اور وہ اس فراڈ کو بہت فخر کے ساتھ اپنی مہارت دکھاتے ہوئے ہمیں سنا رہا تھا. ٹھیک ہے، اور ہمارے بچے جو کسی حد تک دینی ماحول میں تربیت پائے ہوئے تھے وہ اس کے ان فراڈ کو اتنی خوشی اور فخر کے ساتھ سناتے ہوئے دیکھ کر بار بار ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ کیا جھوٹ بولنے میں بھی کوئی فخر ہے. یہ کہ کوئی فراڈ کرے یہ فخر کی بات ہے، تو یہ اتنا فخر کر کے کیوں سنا رہا ہے. یہ ویلیوز کا ڈیفرنس ہے.
ایک معاشرے کے اندر مکار ہونا، دھوکے باز ہونا برائی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہوشیاری کی دلیل ہوتی ہے۔ دوسرے معاشرے کے اندر یہ قابل تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی دھوکہ دے رہا ہے اور دھوکہ دینے کے بعد فخر سے سنا بھی رہا ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات ہے۔ یہ ویلیوز کا ڈفرنس ہے۔ اچھا، جب کسی قوم کی ویلیوز خراب ہو جاتی ہیں، اقدار خراب ہو جاتی ہیں، اس قوم کو سنبھالنا انتہائی مصیبت کا کام بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ اگر اقدار خراب ہو جائیں، اگر اقدار خراب نہیں ہونا تو بیماری سے لڑنا آسان ہے، اس کا لڑنا آسان ہے، لیکن اگر اقدار خراب ہو جائے پھر مصیبت بن جاتی ہے۔ اور میں اس موقع پر جب پہنچتا ہوں تو اللہ کے رسول کی روایت ضرور بیان کرتا ہوں جو ہمارے لیے کام کو بہت آسان کرتی ہے۔ معصومین کے کلام میں ایک عجیب خوبی ہے جو اب تک میں نوٹ کر پاتا ہوں اپنی زندگی میں، جو مفہوم بہت پیچیدہ ہوتا ہے وہ کلام معصوم میں بہت سادگی سے لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ہم جیسے بولنے والے پیچیدہ ہونے کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے اس کو سمجھانا کیسے ہے، لیکن جب کلام معصوم میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ انتہائی پیچیدہ مفہوم انتہائی سادگی کے ساتھ معصوم سمجھا دیتے ہیں۔ اس خاطر ایسے موقعوں کے اوپر آسان ترین کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کلام معصوم سے مدد لیں اور وہ کلام معصوم کا بیان کر دیں تاکہ یہ مشکل ہماری بھی حل ہو جائے گی، آپ کی مشکل بھی حل ہوتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ موضوع ہے ہمارا قوم کی تربیت کیسے ہوتی ہے تاکہ وہ فتنوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے ظہور کا وقت نزدیک آئے گا فتنے پیچیدہ ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، جو فتنے کا مقابلہ کرنے والی قومیں ہوتی ہیں ان کی ایک خاص تربیت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جو تربیت دینے کا مرحلہ ہوتا ہے اس میں کچھ چیزیں فطرتاً صحیح ہوتی ہیں یا غلط ہوتی ہیں، عادتاً بچے کی عادت کے اندر ان کو صحیح کرنا ہوتا ہے، جیسے اس کی ہمت بہت زیادہ ہے، ایک کی ہمت بہت کم ہے۔ اس سے ہٹ کر دوسرا مرحلہ تھا ویلیوز کا، ویلیوز پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ پھر آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ اگر ویلیوز خراب ہو جائے نا پھر کام کرنا بہت مصیبت بن جاتا ہے۔ ویلیوز کی خرابی کے لیے یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول ایک جگہ تشریف فرمائے، اصحاب رسول ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول کے نام پر درود بھیجے گا محمد۔ میں اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی جس میں سننے والوں کا دل چاہ رہا ہے کہ درود بھیجیں تو میں ان کی دلی کوشش کو پورا کر دیتا ہوں، تاکہ اگر ان کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ درود بھیجیں تو میں اس ثواب میں کیوں رکاوٹ دوں۔ ٹھیک ہے، سب مل کے درود بھیج دیتے ہیں، اس پہ اجر بھی ملتا ہے اور اس کی ایک معنویت بھی پھر بہت اچھے طریقے سے آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ پھر اس معنویت کے اصول کے لیے درود بھیجے گا محمد والا۔ اللہ کے رسول تشریف فرمایا کچھ اصحاب کے ساتھ، وہیں کوئی گفتگو کے دوران اللہ کے رسول نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا تم لوگوں کے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا جب تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر اسلام کا حکم، فرمایا نیکی کا حکم دینا بند کرو گے، برائی سے روکنا بند کر دو گے۔ نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ کے رسول نے جیسے مسلمانوں کے سامنے کہہ دیا تم پہ ایک وقت ایسا آئے گا تم نماز نہیں پڑھو گے۔ وہ جو معاشرہ تھا وہ اسلامی ثقافت کا معاشرہ تھا، وہاں پہ ان لوگوں کی زندگی گزری اس بات پہ رہی تھی کہ ہم نے اللہ کے رسول نے جو کہنا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ اگر وہ کہیں گے فجر کی نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، نہ پڑھنے کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اصل میں بعض اوقات تعجب میں رہ جاتا ہوں، یہ جو جنگ جمل ہے، جنگ جمل میں ایک دن آیا ہے جب جملی لشکر بصرے میں تھا اور اس بصرے پہنچا اور بصرے پہنچ کر جو امیر المومنین کے گورنر تھے ان کے خلاف انہوں نے حملہ کر دیا۔ عثمان بن حنیف اس وقت گورنر تھے، جس کو ہم لوگ حنیف بھی پڑھتے ہیں، وہ گورنر بصرہ کے تھے۔ جمل کا لشکر بصرے میں پہنچا، اس نے گورنر ہاؤس کی طرف حملہ کیا۔ گورنر اس زمانے میں جو گورنر ہوا کرتا تھا وہ نماز جماعت پڑھایا کرتا تھا، جو بھی علاقے کا والی ہوتا تھا وہ جماعت کی نماز پڑھانا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے اور جملی لشکر نے حملہ کر دیا۔ اس واقعے کے اوپر دونوں کے افراد کے درمیان جنگ شروع ہو گئی مسجد کے اندر ہی۔
مسجد کے اندر ہی جنگ شروع ہو گئی، اور اس جنگ کو اتنی دیر لگ گئی کہ لوگ چلانے لگے کہ نماز قضا ہو رہی ہے۔ جب لوگ چلانے لگے کہ نماز قضا ہو رہی ہے تو کسی بھی طریقے سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی تاکہ نماز ہو جائے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جنگ شروع ہو گئی۔ صحیح ہے؟ اس وقت نماز کی ویلیو یہاں تک تھی، اتنی ویلیو تھی۔ یہ بات آپ جا کے ہسٹری کے اندر دیکھ سکتے ہیں، جمل کے لشکر کی تمام تر کارروائیوں کے اندر اس وقت نماز کی ویلیو اس حد تک تھی۔ اور یہ کس نماز کی بات ہو رہی ہے؟ فجر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مغرب عشاء کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے، یہ فجر کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت اتنی ویلیو تھی اس کام کی۔ وہ مسلمان ساتھ بیٹھے تھے اللہ کے رسول کی، اللہ کے رسول نے کہا جیسے تم لوگ اچھائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، امر بالمعروف نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے کہا جیسے بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کے رسول اپنے اصحاب سے کہیں کہ میں نے تو کہا نا کہ فجر کی نماز واجب ہے، تم لوگ نہیں پڑھو گے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تو زندگی اسی میں گزر رہی ہے، ہم نے تو کام یہی کیا جو آپ نے کہا وہ کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں امر بالمعروف نہیں ہے منکر واجب ہے، ہم امر بالمعروف نہیں کریں گے، نہیں ہے منکر نہیں کریں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، اس سے بدتر بھی ہوگا، اس سے بدتر بھی ہوگا۔ میں یہ روایت بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اسی لیے لوگوں نے بہت دفعہ سنی بھی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ برائیوں کا حکم دو گے، اچھائیوں سے روکو گے۔ یہ دوسرا لیول ہے۔ پہلے لیول میں فرمایا تھا اچھائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے۔ دوسرا لیول آیا، فرمایا اس سے بدتر ہوگا۔ وہ بدتر کیا ہوگا؟ برائی کا حکم دو گے، اچھائی سے روکو گے۔ الٹا، بالکل الٹا ہو گیا۔ برائی کا حکم دو گے اور اچھائی سے روکنے کی کوشش کرو گے، یہ دو لیول ہو گئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول وہ پہلے ہی برا تھا کہ ہم امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کریں گے، یہ برا تھا۔ اس سے بھی برا ہو گیا کہ ہم برائی کا حکم دیں گے، جو چیز بری ہے اس کو جانتے ہوں گے کہ یہ برا ہے، اس کے باوجود کہیں گے کرو۔ ٹھیک ہے؟ کیا یہ وہ لیول ہے جو میں نے آپ کو سنایا تھا اپنے بچوں کے سامنے پیش آیا تھا؟ نہیں، یہ وہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو ہے، اس سے بھی بدتر ہوگا، اس سے بھی بدتر ہوگا۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اب اس سے بدتر کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے بدتر یہ ہوگا کہ تم برائی کو اچھائی کہو گے، اچھائی کو برائی کہو گے۔ اچھا، اس دوسرے اور تیسرے میں کیا فرق ہے؟ دوسرے میں برا تھا لیکن حکم دے رہے تھے، اچھا تھا لیکن روک رہے تھے۔ تیسرے لیول تک آتے آتے کیا ہو گیا؟ برا اچھا ہو گیا، اچھا برا ہو گیا۔ اس کو ہم کہتے ہیں ویلیوز کا چینج ہونا، ویلیوز چینج ہو جائیں۔ اچھا، وہ آدمی جو مکاری کر کے آیا تھا، فراڈ کر کے آیا تھا، اور وہ فراڈ کرنے کے بعد اس کو فخر سے بیان کر رہا تھا، یہ کون سا لیول ہے؟ دوسرا یا تیسرا؟ یہ تیسرا لیول ہے۔ کیوں؟ یہ اپنی برائی کو ہوشیاری سمجھ کے اچھائی سمجھ رہا ہے۔ اس نے برائی کی ہے اور اس برائی کو فخر سے بیان کر رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کو یہ برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ اس برائی کو اچھائی سمجھتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال ہے، اگر کسی معاشرے کے اندر ویلیوز یہاں تک پہنچ جائیں، اس کا مطلب ہے یہ معاشرہ تباہی کے دوچار ہے، اس معاشرے کے اندر کام اچھی طرح سے نہیں نپٹے گا۔ اب میں اس کی ایک اور مثال آپ کی خدمت میں جسارتاً عرض کرتا ہوں جو تھوڑی سی سنگین ہو سکتی ہے۔ درود بھیجے گا محمد والے یہ بڑا مشکل کام اس وقت آتا ہے، اب اس مثال کو کہنے سے پہلے شاید یہ مقدمہ طے کر لیا جائے، اس وقت مشکل پیش آتی ہے جب ویلیوز چینج ہو جائیں اور آپ کو معاشرہ صحیح کرنا ہو۔ ویلیوز چینج ہو گئی ہیں، آپ نے معاشرے کو صحیح کرنا ہے، نعوذ باللہ، جیسے کسی معاشرے کے اندر بچے کو میوزک سکھانا اچھی بات ہے۔ کوئی معاشرہ ایسا بن گیا ہے جس کے اندر میوزک سکھانا بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی بچہ میوزک نہ سیکھے تو
بہت بڑی بات ہوگی، آپ کا بچہ پیچھے رہ گیا، آپ کے بچے نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ اچھا اب جب یہ ہو جائے، اب آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے، اب صحیح کیسے کریں گے آپ؟ اب آپ صحیح کیسے کریں گے؟ کیوں؟ آپ کہیں گے نا کہ یہ جو میوزک نہیں سکھایا ہے یہ اچھا ہوا ہے، اس کے نزدیک بہت برا ہوا ہے۔ میں اس کی ایک مثال اور بالکل ایکسٹریم پہ لے جا کے اپنی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو ابھی مجھے کچھ دن پہلے لندن میں کسی نے مجھ سے کہی، کہنے لگا کہ وہ لندن میں ایک جلوس نکل رہا تھا۔ جب وہاں پہ جلوس نکل رہا ہوتا ہے تو وہاں پر لوگ معمولاً ایسا کرتے ہیں کہ جو اطراف میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بریف کرنے کے لیے کچھ ہینڈ بلز بنا دیتے ہیں، وہ بنا کے اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جلوس نکل رہا تھا، کچھ لوگوں نے ہینڈ بلز بنائے اور انہوں نے ہینڈ بلز کے اوپر لکھا تھا کہ بھئی یہ جو یزید تھا یہ کون تھا، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا کہ سید الشہداء کا نام، کہ سید الشہداء کون تھے۔ اب جو یزید کون تھا اس کا ڈسکرپشن لکھا ہوا تھا، صحیح ہے؟ یزید کون تھا؟ کہا یزید وہ تھا جو شراب پیتا تھا، کتوں سے کھیلتا تھا، میوزک سنا کرتا تھا اور بہت بڑا جواری تھا۔ صحیح ہے؟ اچھا یہ سب لکھ کر آپ نے گوروں کو دے دیا اور ان سے کہا کہ دیکھو یزید کتنا برا آدمی تھا، صحیح؟ اور وہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ کہ یزید ہمارا ہی جیسا تھا، صحیح؟ یہ چینج آف ویلیوز کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اچھا اس میں ہماری بھی ایک دشواری ہے، ہماری ایک مشکل ہے، اس لکھنے والے نے قطعاً نہیں سوچا کہ یہ پمفلٹ کس ملک میں دے رہا ہے۔ اس کو سب سے پہلے لکھنا چاہیے تھا یزید ایک ٹائرنٹ تھا، یزید ایک باغی تھا، یزید ایک ظالم و جابر تھا۔ بالکل صحیح، اس نے سب سے پہلے وہ سب کچھ لکھا جو اس کے نزدیک غلط تھا، اور یہ نہیں سوچ رہا کہ جس معاشرے میں دے رہا ہے وہاں پر یہ ویلیوز چینج ہوئی نہیں ہے۔ اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں یزید برا آدمی تھا، اور وہ آدمی پڑھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ اپنے دل میں کہے گا آنیسٹلی اسپیکنگ میرا ساتھی تھا، اس کا مطلب، اور وہ جواب میں یہ کہے گا کہ اس کا مطلب ہے تم لوگ ریڈیکل لوگ ہو، تم لوگ فنڈامنٹلسٹ ہو، 1400 سال پہلے تمہارے پاس کوئی ایک آدمی آیا تھا جو ماڈریٹ ٹائپ کا تھا، تو تم لوگوں نے بلا وجہ اس کے خلاف بہت بڑی جنگ شروع کر دی۔ بالکل اس کا پرسپشن بالکل 180 ڈگری اس کے خلاف ہو جائے گا جو ہم اس کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ کیوں ہو گیا ہے؟ اس کی ویلیوز بالکل الٹی ہوئی ہے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر ایک معاشرے کے اندر ویلیوز الٹی ہو جائیں، اب آپ نے سمجھانا ہے، آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اچھا اب سمجھانا نہیں ہے، اس کی ویلیوز کو واپس لانا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب یہ ویلیوز واپس کیسے آئیں گی؟ کیوں؟ اگر آپ یہ کہیں، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، میں ایک مثال کے طور پر کسی ایسے شخص کے پاس گیا ہوں، فرض کرنے مسلمان ہے، اس کی ویلیوز بالکل چینج ہیں، اور وہ اس سے کہتا ہوں کہ جو آدمی یہی سارے کام کرتا ہے یہ منافق ہے، فاسق و فاجر ہے، اس کا وہ مجھ سے کیا کہے گا؟ آپ ایسے منافق و فاسق و فاجر سے گفتگو نہ فرمائیں، آپ یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ آپ کے سامنے ویلیوز چینج ہو گئی ہیں، اب چینج ویلیوز میں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ایک اور کوشچن ہے، آپ نے چینج ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے۔ اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو سوسائٹی آپ کو رسپیکٹ دے گی؟ جب سوسائٹی رسپیکٹ نہیں دے گی، اب ایک اور سوال آئے گا، آپ معاشرے کے دیے ہوئے آئسولیشن کو قبول کریں گے؟ کیونکہ معاشرہ آپ کو آئسولیٹ کرے گا، معاشرہ آپ کو تنہائی میں ڈالے گا۔ ابھی ہماری سوسائٹی کے اندر ایک فینومینا آیا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر پولرائزیشن ہو رہی ہے، دو پولز بن رہے ہیں۔ اسی اسلام آباد میں جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پول یہ ہے جو یہاں پہ جمع ہوا ہے۔ اچھا یہ کن لوگوں کا ہے؟ جو ایک سیٹ آف ویلیوز کے قائل ہیں، جو دوسرے پول کے مقابلے میں 180 ڈگری ہے۔ اچھا اس کے مقابلے میں ایک اور پول ہے، وہ ان سیٹ آف ویلیوز کے قائل ہے جو ان کے مقابلے میں 180 ڈگری ہے۔ البتہ ابھی بھی بیچ میں کچھ گروپ ہے جو کبھی ادھر موو کرتا ہے، کبھی ادھر موو کرتا ہے۔ اگلے مرحلوں میں کیا ہوگا؟ اگلے مرحلوں میں بیچ کا گروپ ختم ہو جائے گا۔ میں جتنا بھی غور کرتا ہوں امام کی تشریف آوری میں کیا ہوگا، ہمارے پاس دو روایتیں ساتھ ساتھ ہیں جو اس پولرائزیشن کو شو کر رہی ہیں،
ایک روایت ہم سے کہتی ہے کہ اس زمانے کے اندر ظلم و ستم اتنا ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ 313 اصحاب تیار ہو جائیں گے اور ان کی مدد سے مقابلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اب ایک سوال ہے، اس معاشرے کے اندر اچھائی پھیل رہی ہوگی یا برائی پھیل رہی ہوگی؟ ایک طرف سے آپ کہہ رہے ہیں ظلم و ستم بے انتہا زیادہ ہوگا، اس کا مطلب برائی پھیل رہی ہوگی۔ دوسری طرف سے کہہ رہے ہیں 313 اور ان کے اصحاب تیار ہو جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ اچھائی پھیل رہی ہوگی۔ تو اچھائی پھیلے گی یا برائی پھیلے گی؟ ہم اس کا حل نکالتے ہیں۔ ہاں، اس کا مطلب ہے اس معاشرے کو ہم دو حصوں میں تقسیم ہوتا دیکھیں گے۔ ایک اکثریت ہوگی بہت بری، ایک اقلیت ہوگی بہت اچھی۔ اس کو ہم کہتے ہیں پولرائزیشن، اس کو ہم کہتے ہیں پولرائزیشن۔ 30-40 سال پہلے ہماری سوسائٹی کا گرے ایریا بہت بڑا تھا، اب یہ گرے ایریا شرنک ہو رہا ہے، یہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ برائی کے معتقدین بہت برائی کی طرف، اچھائی کے معتقدین بہت اچھائی کی طرف۔ اب آپ اپنے بارے میں ایک فیصلہ کریں، اگر آپ گرے ایریا میں ہیں، زیادہ عرصے تک آپ گرے ایریا میں نہیں رہیں گے، آپ کو اپنے کیمپ میں کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، آپ زیادہ عرصے تک گرے ایریا میں نہیں رہ پائیں گے۔ مثال کے طور پر میں بالکل بلنٹلی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور اگر کسی کو برا لگے تو معذرت چاہوں گا، درود بھیجے گا محمد والے آپ اور میں یہاں پہ تشریف فرمائیں، یہاں پر ہم اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذکر کے نام پر یہاں پہ تشریف فرمائیں۔ اچھا، پورے دن زندگی میں ایسے کام کر رہے ہوں جو انہی کی ناراضگی کا سبب بھی بنتے ہوں، ٹھیک ہے، اور شام میں دوبارہ یہاں پر آ کر ان کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ایک آدمی گرے ایریا میں گھوم رہا ہے، یہ ایک کونے پہ نہیں لگا ہوا ہے، یہ صبح سے شام تک وہ کرتا ہے جو اچھا نہیں ہوتا ہے، شام کو آ کر اپنے دل کو تسلی دیتا ہے، ایک اچھا کام انجام دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس کا کوئی کیمپ ابھی تک طے نہیں ہوا ہے، یہ بیچ کے اندر پھنسا ہوا ہے، ابھی تک گرے ایریا کے اندر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا، یہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا۔ کیوں زیادہ عرصے نہیں چلے گا؟ کیوں کہہ رہا ہوں کہ زیادہ عرصے نہیں چلے گا؟ یہ ان لوگوں کی داستان ہوتی ہے جو کچھ فائدہ ادھر بھی دیکھتے ہیں، کچھ فائدہ ادھر بھی دیکھتے ہیں، اس لیے دونوں جگہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، جب امتحان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب امتحان ہوتا ہے تو پھر اچھائی میں فائدہ نہیں ہوتا، بہت نقصان ہوتا ہے۔ امتحان کہتے ہیں اسے، سید الشہداء نے اس معاملے کو کتنا خوبصورت بیان کرنا ہے، فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم وَإِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا قَدَّ الدَّيَّانُونَ۔ لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین ان کی زبان پر گھومنے والا ایک لوتھڑا ہے، اور یہ اس وقت تک اس کو گھماتے رہتے ہیں مَا دَارَتْ مَعِیشَتُهُمْ، جب تک ان کی اقتصاد چلتی رہتی ہے، جب تک ان کی معیشت چلتی رہتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اِذَا مُحِسُوا بِالْبَلَا، جب بلاؤں کے ذریعے ان کا امتحان ہوتا ہے تو قَلَّ الدَّيَّانُونَ، تو پھر دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو گرے ایریا ہے یہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب امتحان پڑتا ہے، صحیح، اور آگے کے وقتوں میں امتحان کم ہوگا یا بڑھے گا؟ بڑھے گا۔ اس کا مطلب ہے گرے ایریا شرنک ہوگا، یہ گرے ایریا شرنک ہوگا۔ اچھا، گرے ایریا شرنک ہوگا تو یا ادھر جائیں گے یا ادھر جائیں گے، اکثریت کہاں جائے گی؟ اکثریت غلط سائڈ پہ جائے گی، اکثریت غلط سائڈ پہ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے اگر آج ایک آدمی گرے ایریا کے اندر گھوم رہا ہے تو میں ایسی اگر اس کو میٹیریل کیلکولیشنز میں ڈال دوں تو 10 سال کے بعد شاید 70% سے زیادہ چانس یہ ہے کہ یہ غلط کیمپ میں جا چکا ہوگا، اور 30% سے کم چانس یہ ہے کہ یہ صحیح کیمپ کے اندر کھڑا ہوگا۔ کیوں؟ جب امتحان آئے گا تو اس کو بہت زیادہ موقع نہیں ملے گا۔ اب ہم تربیت کسے کہتے ہیں؟ اب اتنا کچھ ہو گیا نا آپ نے دیکھ لیا، اب تربیت کسے کہتے ہیں؟ ہاں، تربیت ہم اسے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر پائیں کہ اپنے آپ کو اور لوگوں کو اس بات کے لیے تیار کر پائیں کہ جب دین کے نام پر امتحان پڑے
اور معیشت خطرے میں پڑے، معیشت کا مطلب زندگی اور اقتصادی زندگی سب ملا کر، جب یہ خطرے میں پڑے تو یہ خطرے کو قبول کر لیں، تو یہ خطرے کو قبول کر لیں، پھر ان کا کیمپ صحیح کیمپ ہوگا۔ اب میں یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں چند جملات سے متاثر ہو کر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آپ نے دیکھا میں 3 دن سے پنڈی کی سازش کے اوپر کنسنٹریٹ کر رہا ہوں، اس کے اوپر فوکس کر رہا ہوں۔ میں نے یہ سنا ہے اور ایک سے زیادہ ریسورسز سے سنا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان چند دنوں کے حادثات کے پیش نظر سیکیورٹی کے رسک کی بنیاد پر اپنی کچھ پریکٹسز کو جو پچھلے سالوں میں عزاداری کے حوالے سے انجام دے رہے تھے چینج کیا ہے یا نہیں کیا؟ کیا یہ گرے ایریا شرنک نہیں ہوا؟ اور یہ آگے بہت ہوگا۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت اسے کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے کنونس ہوں دین کے معاملے میں کہ جب بلا اور مصیبت کا ٹائم آئے تو ہمارے لیے کیمپ کا انتخاب کرنا 2+2 4 کی طرح کلیئر ہو، ہم نے یہاں جانا۔ اس کو ہم تربیت کہتے ہیں۔ اچھا، اس تربیت کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ان کی ویلیوز پہ کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر ویلیوز میں ذرا سی بھی خرابی رہ گئی، ابھی تک میں وہ مثال نہیں دے پایا ہوں، اس کی جرات حاصل نہیں کر پایا ہوں ابھی تک، جس کی میں اتنی دیر سے کوشش کر رہا ہوں، اگر ویلیوز میں ذرا سی بھی خرابی رہ گئی، یہ بلا کے موقع کے اوپر اپنے کام کو چھوڑ دے گا، کچھ اور کرے گا۔ اب میں جسارت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ نعوذ باللہ تعالیٰ ایک آدمی زیارت نکالتا ہے اور زیارت سے اس کا ہدف سید الشہداء نہیں ہے، مکس ہے، کچھ حصہ سید الشہداء ہے، کچھ حصہ کچھ اور بھی ہے۔ اچھا، جو حصہ کچھ اور بھی ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ خاندان کا نام، سوشل ریپوٹیشن۔ نکالتا ہے تو نکالنے پر علاقے کا شاجی بن جاتا ہے، علاقے کا محترم بن جاتا ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ایڈمنسٹریشن آتی ہے جاتی ہے، اس کو ایک ریپوٹیشن ملتا ہے۔ نکالتا بھی ہے، سید الشہداء کا نام بھی ہے، احترام بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اچھا، اس سے بدتر بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے پیسہ ہدف ہو، پیسہ ہدف ہو، ریپوٹیشن کی خاطر بھی ہو سکتا ہے، پیسے کی خاطر۔ اچھا، ایک اور تیسرا ہدف بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں، بس اس کو اپنی ذرا جاہو جلال دکھا دیا، کچھ نہیں ہے، نہ پیسہ ہے نہ وہ سوشل ریپوٹیشن ہے، لیکن اپنی ذات کی انانیت ہے، اپنی ذات کی انانیت ہے۔ البتہ کہنے کا مطلب نعوذ باللہ قطعا یہ نہیں کہ جو لوگ زیارت نکال رہے ہیں ان میں یہ مصیبت ہے، نہیں، میں کہہ رہا ہوں اگر ہو۔ اب سوال ایک اور ہے، اب اس نے زیارت نکالنی ہے اور اس کے اوپر 4 بندے شہید ہوتے ہیں، اب یہ نکالے گا؟ یہ ویلیوز کی خرابی کی ایک مصیبت ہے۔ یہی وہ آدمی ہے جو مصیبت نہیں آئی تھی تو اس سے بڑا نکالنے کا حامی کوئی نہیں تھا، اور یہ باقی سب کو کہتا تھا کہ تمہارے دلوں میں تو محبت ہی نہیں ہے جتنی میرے دل کے اندر ہے۔ یہ سب کو تانے دیتا تھا کہ تم لوگ دیکھو اپنے گھروں میں گھسے رہتے ہو، میں دیکھو کتنا پرچم لے کے سامنے نکلتا ہوں۔ اب جب مصیبت کا وقت آیا تو کیا ہو رہا ہے؟ معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب ایک مصیبت آئی ہے، یہ عدم تربیت کی نشانی ہے، اور یہ وہ بہت بڑی مصیبت ہے جو انسان کی نیت میں کمی کی وجہ سے پیش آ جاتی ہے۔ بھائی بہت سادہ سی بات عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، مثلا فرض کیجئے میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں جس کے اندر بہت بڑے بڑے ناموں کے ساتھ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، یہ کام میں نے کروایا ہے، یہ کام میں نے کروایا ہے، ابھی اس پہ احترام مل رہا ہے، ابھی اس پر لوگ احترام دے رہے ہیں، اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، اس کے لیے درود بھی پڑھتے ہیں، اس کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ کل میں اس سیناریو کو چینج کر دیتا ہوں، میں ایک کام کرنے والا ہوں، اس کام کو جب کروں گا تو 25 دشمن میری جان کے در پہ ہو کے میرے پیچھے پڑیں گے، ابھی اناؤنسمنٹ کروائے گا، یہ کس نے کیا یہ تربیت کا فقدان ہے۔ اب میں اس گفتگو میں پڑھ ہی نہیں رہا کہ اس طرح سے اناؤنسمنٹ کروانا آیا خلوص کے ساتھ سازگار ہے یا نہیں ہے۔
آیا خلوص میں اس کی اجازت ہوتی ہے؟ اور خلوص کے مقابلے میں شرک اور ریاکاری قرار پا رہا ہوتا ہے. آیا اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کہ اگر میں کوئی کام انجام دوں تو اس کا اناؤنسمنٹ کرواؤں کہ یہ کام میں نے کروایا؟ ایسا خلوص کے اندر اس کی گنجائش ہے ہمارے پاس؟ اگر نہیں ہے اس کا مطلب ہے جو ہو رہا ہے یہ کمپرومائز ہو رہا ہے. یہ جو کمپرومائز ہو رہا ہے جب امتحان کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ فری ہوگا ہی نہیں. تو میں پہلے دن سے ایک مشورہ دوں گا، آپ پہلے دن سے کمپرومائز ہوا کام کرو ہی نہیں. اس پہلے دن سے خالص کام کرو تاکہ امتحان کے موقع پر بھاگنے والے آپ کے ساتھ کھڑا ہی نہ ہو. پہلے دن سے خالص آدمی کو کھڑا کرو اپنے ساتھ. اور اگر وہ کہے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے تو آپ سمجھ جاؤ یہ وہ آدمی کا امتحان جو بھاگ جائے گا. یہ امتحان کو اپنے بھاگے گا کیونکہ یہ خلوص کے اس پیمانے پہ نہیں اترتا. اچھا اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے. اگر چھوٹے موٹے کمپرومائز کے اوپر کوئی بڑا بینیفٹ مل رہا ہو تو ہم کہتے ہیں اتنا چلتا ہے، اتنے میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن جس دن میدان خالی ہوا ہوا نظر آتا ہے اس وقت بہت افسوس ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا. اس خالی میدان کا حل اس دن کرنا تھا جس دن کمپرومائز کرنے جا رہے تھے. کاش اس دن خلوص پہ تاکید کرتے تھے کہ نہیں ہم خلوص سے کم پہ کوئی بات نہیں کریں گے. میں نے کوشش کر کے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا جتنے بھی اچھے انداز میں کہہ سکتا تھا جس کو آپ قابل تحمل سمجھ سکیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. اگر ہماری جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا جس کو سخت جملے کہنے کی عادت ہوتی تو آپ یہاں بہت سخت جملے سنتے. ہم نے کوشش یہ کی کہ اس کو جتنا زیادہ شوگر کوٹڈ کیا جا سکے اس کو شوگر کوٹڈ کر کے آپ کے سامنے کہہ دیں. اگر آپ میں سے کچھ لوگوں کو معاملہ ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہم نے کہا کیا ہے تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں. لیکن اگر میں اس سے زیادہ کھل کے کہوں گا تو وہ بات بہت سخت ہو جائے گی اور وہ سخت ہونے کی وجہ سے بجائے یہ کہ قبول ہو پھر کچھ لوگ اس کو رد کرنے پہ جائیں گے. ٹھیک ہے تو میں اتنے کہنے پہ اکتفا کرتا ہوں. اس کا لب لباب میں آپ کی خدمت میں تکرار کر دیتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. اپنے دینی کام کے لیے ایک اسٹینڈرڈ بنائیں، اس اسٹینڈرڈ پر کمپرومائز مت کریں. خاص کر جان بوجھ کر کمپرومائز مت کریں. خاص کر جان بوجھ کر کمپرومائز مت کریں. جان بوجھ کر کمپرومائز کرنا کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ ایک ایسا کام ہوا ہے آپ کو پتا نہیں ہے صحیح ہوا یا غلط ہوا. چلو یہ آپ نے قبول کر لیا کیونکہ آپ نے کہا دین کے نام پہ ہوا ہوا تھا، نہیں پتا چلا صحیح ہوا یا غلط ہوا، ہم نے قبول کر لیا. ایک دفعہ ایک کام ہوا دین کے نام پر ہوا اور آپ کو پتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوا ہے. اب کمپرومائز مت کریں. اب کمپرومائز مت کریں. کیوں؟ اس کی سزا بہت بھاری اٹھانی پڑے گی پھر ہمیں. اور یہ سزائیں اب صرف باتوں میں نہیں ہیں، اب خون کی قیمت ہے. آپ جس علاقے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ گفتگو کرنے میں بلنٹ اسپیکنگ میں ٹاپ پر ہے پورے پاکستان میں. یہاں جو طنز کا لیول ہے شاید پورے پاکستان میں وہ لیول جو یہاں پر ہے وہ کہیں نہیں ملے گا. یہ اس جگہ کی مشکل ہے. یہاں کی زبان بہت تیز ہے اور زبان کی تیز کے ساتھ اس کی کاٹ بھی بہت خراب ہے. اور یہ جو دوسری تقریر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اپنے جذبات کو کنٹرول کریں وہ اس خاطر عرض کیا تھا. یہاں کی زبان کی کاٹ بہت شدید ہے اور یہ دونوں طرف سے ہے، دونوں طرف سے مار کا آ رہا ہے. اس کی وجہ سے سوچنے سمجھنے کا موقع ہی باقی نہیں رہا ہے. جو بدترین زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کی جا سکتی ہے وہ اس خطے کے اندر انجام پا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ علاقہ کسی بھی سازش کے لیے زرخیز ہے. زبان پہ کنٹرول نہیں ہے. بولیں گے تو اتنا سخت بولیں گے ایک دوسرے کے خلاف کہ بعد میں مصیبت بن جائے گی، سنبھالنا مصیبت پڑ جاتی ہے. یہ وہ مشکل ہے جس میں ہم اور آپ اس وقت مبتلا ہیں. عزیزان محترم ہمیں تربیت کی ضرورت ہے اس وقت. سب سے امپورٹنٹ اپنی ویلیوز کو تربیت کریں. آپ اپنی ویلیوز کے اندر دین کے اوپر توجہ فرمائیے. آپ کے اقدار میں جو دین نے اقدار دی ہیں حد تر امکان اس سے نزدیک آ جائے گی. اور ان اقدار میں جو اہم ترین قدر ہے وہ خلوص ہے. خلوص وہ چاہیے.
میں ایسی ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں، کافی وقت ہو چکا. وہ یہ کہ آپ کے سامنے دو علم رکھے ہوئے، ایک پہ سونے کی پٹی چڑھی ہوئی ہے اور ایک کے اوپر صرف سادہ سا کپڑا چڑھا ہوا ہے. کون سا زیادہ مقدس ہے؟ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ یہ خلوص کی نشانی ہے، یہ نمائش کی نشانی ہے، یہ ویلیوز پہ کمپرومائز ہوا. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حد تک امکان عبودیت پر آئے، دین کے اوپر واپس آئے. اور جیسے ہی آپ اس خلوص کی طرف واپس آئیں گے، بہت سارے ایسے لوگ جن کو آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور آپ جانے دیں گے. خلوص پہ چلیں، کمپرومائز مت کریں اپنے دین کے اندر. جب آپ اس کمپرومائز کو بند کریں گے خلوص کی سطح پر، تب کہیں جا کر اس دین کے اثرات آپ کے سامنے واضح ہونا شروع ہوں گے. آپ کی ٹیم بہت خالص ہوگی پھر، اور ہم کربلا سے ان تمام چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. بعض لشکر ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر غلط لوگوں کا ساتھ چلنا مشکل بنتا ہے، لیکن نکالنا ضروری نہیں ہوتا. نکالنا ضروری نہیں ہوتا. آپ خود تصور کیجئے، جن لوگوں نے جنگ صفین کے آخر میں امیر المومنین کو حکمیت پہ مجبور کیا، یہ امیر المومنین کے لشکر میں تھے، لشکر کے باہر تھے، لشکر کے اندر تھے. یہ شروع سے امیر المومنین کے ساتھ چل رہے تھے. امیر المومنین نے ان کو باہر نہیں نکالا، ان کو باہر نہیں نکالا، ان کو اپنے ساتھ چلنے دیا. بعض مراحل ایسے ہوتے ہیں جس میں چلنا صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں. ہاں یہ جو میں کہہ رہا ہوں کوئی مشکل نہیں ہے، بعد میں جا کے مشکل آئے گی، اس مشکل کو سہنا پڑتا ہے پھر بعد میں، لیکن شروع سے نکال نہیں سکتے. بعض اوقات امتحان ایک ایسی جگہ پہ آ جاتا ہے جہاں پہ آدمی کہتا ہے اب جو ٹیم میں ساتھ رہے وہ بس وہ رہے جو 100% ہے، اب ساتھ کوئی ایرا غیرہ نہیں چلے گا. میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب ہمارے دین کی خدمت خون سے کم پہ نہیں جائے گی. یہ سازشوں کا دور ہے، یہاں پر دین کی قیمت خون سے کم پہ نہیں جائے گی. اب اگر آپ نے کمپرومائز ریلیجن لے کے چلنے کی کوشش کی، آپ کو بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی. آپ کو بہت بھاری قیمت، آپ کو ایک ایک چیز کے اوپر اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا، کہیں دین تو کمپرومائز نہیں ہو رہا. کل میں نے آپ کی خدمت میں صرف پوسٹرز کی ایک چھوٹی سی مثال دی تھی. آپ دین کے نام پہ ایک چھوٹا سا کام کرنا چاہتے ہیں، ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ جہاں پہ لگا رہے ہیں یہ کمپرومائز تو نہیں کر رہے آپ کے دین کے کسی اصول پہ. اگر کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے اس کی قیمت بعد میں دینی ہے، اس کی قیمت بھی دینی ہے. آپ نے ایک لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوا ہے جس میں آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے، 50 لوگ اس سے چڑ بھی رہے ہیں. تو دین کا کوئی حکم کمپرومائز تو نہیں ہو رہا ہے اس کے اوپر. اگر ہو رہا ہے آپ کو اس کی قیمت دینی ہے، تیار ہو جائیے گا. اور جب آپ قیمت دینے پر آئیں گے وہ قیمت صرف لفظ سے نہیں ہوگی اس دفعہ، اور لفظ کی کاٹ بھی یہاں بہت شدید ہے. اب لفظ سے نہیں ہوگی، اب جان اور تقدسات کی پامالی سے ہوگی. یہ اس زمانے کی مشکل ہے. ہم اس مشکل کو کافی عرصے سے مختلف شہروں میں دیکھ رہے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر یہ کام کتنے عرصے سے ہو رہا ہے. کوئٹہ کے اندر دیکھ لیجئے، کراچی کے اندر دیکھ لیجئے، یہاں پر اب شروع ہوا ہے، یہاں پر اب شروع ہوا ہے. تو آپ فوراً اس بات کو دیکھ لیجیے گا، اب کمپرومائز کی گنجائش نہیں رہے گی. اب آپ کو جو فوری یہ کام کرنا ہوگا وہ یہ کہ جب بھی دین کے نام پر کوئی کام کریں اپنے آپ سے کہیے گا کہ دین ہی کریں پھر، اب دین سے بڑھ کر کچھ نہیں کیجیے گا. اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ دوں اپنے طالب علم ہونے کے ناطے 30 سال سے، کہ جب بھی آپ دین کے نام پر کام کریں گے اور دین ہی کریں گے، اس کا دفاع کرنا بہت آسان ہوگا آپ کے لیے. اس کا دفاع بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر مشکل بھی پیش آتی ہے نا تو یہ وہ مشکل ہے جو ہمیں اپنے امتحان کے اندر، اپنے جوش و جذبے کے اندر اور بہتر کرتی ہے. لیکن اگر کمپرومائز ریلیجن لے کر چلیں، ایک ایسا ریلیجن لے کے چل رہے ہیں، دین لے کے چل رہے ہیں جو کمپرومائز ہے، جب اس میں مصیبت آتی ہے اس میں کوئی جوش و جذبہ نہیں بڑھتا، اس سے ڈس اپوائنٹمنٹ ملتا ہے، اس سے لوگوں کے اندر مورل ڈاؤن ہونے لگتا ہے اس میں، اور آپ کھڑے ہو کے اسٹینڈ بھی نہیں کر پاتے. مصیبت ساری یہ ہے آپ اسٹینڈ نہیں کر پائیں گے اور آپ کا مورل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. ان باتوں کی طرف توجہ دیتے ہوئے
دین کی خالص ترین تصویر اس وقت کی ضرورت ہے، دین کی خالص ترین تصویر. اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، کربلا سے جو ہم نے معرکہ سیکھا وہ یہی معرکہ سیکھا. آپ دین کی خالص ترین تصویر لے کر آؤ، اس تصویر کو دشمنوں کے سامنے رکھیں، قبول کرے یا نہ کرے خدا نے آپ کی فتح کی ضمانت دی ہوئی ہے، فتح آپ کی رہے گی. مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، آپ بچے یا آپ نہ بچے، خدا کے متعال نے آپ کی جیت کو تضمین کر دی، آپ کی جیت رہے گی. خدا البتہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں قربانی نہیں دینی پڑے گی، نہیں، قربانی تو ہمیشہ دینی پڑے گی. جب آپ دین کی سچی ترین تصویر لے کے چلتے ہیں تب بھی قربانی دینی پڑتی ہے. اور 2 دن پہلے بھی، کل بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا، کم قربانی پر زیادہ بڑی کامیابی نصیب ہوتی ہے اگر دین خالص ہو. کم قربانی پر بڑی کامیابی نصیب ہو جائے گی آپ کو جب دین خالص ہوگا. ہاں، قربانی دینی پڑے گی، اور قربانی دینے کا مرحلہ ہمارے لیے آسان ہوگا اگر ہم سید الشہداء کے نام لیں، اگر ہم سید الشہداء کے نام لیں. ایک بہت نفیس کسی نے استنباط کیا کہ اور یہ ہم اپنی زندگی کے اندر مشاہدہ کر سکتے ہیں. کسی نے بہت نفیس اس بات کو کہا کہ جب وقت کے امام تشریف لائیں گے اور پوری دنیا کو ان کا پیغام نشر ہوگا، کیونکہ ایک امام کا پیغام ایسا ہوگا جو پوری دنیا کو نشر ہوگا، ہر انسان کو اس کے اپنی زبان کے اندر سمجھ میں آئے گا. کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ کیا ہوا. اس موقع پر امام اپنا ایک تعارف کروائیں گے اور اپنے تعارف کے اندر کہیں گے کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، میں فرزند حسین. استنباط کرنے والے نے بہت خوبصورت استنباط کیا، کہنے کا اس کا مطلب ہے ظہور امام کے وقت حسین کا نام دنیا کا فرد جانتا ہوگا. امام اگر آ کر کہہ رہے ہیں نا میں فرزند حسین، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ جو نام سید الشہداء کا ہے یہ پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل چکا ہے. فرد اس نام کو جانتا ہے کہ حسین کون. اور الحمدللہ ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو ہوتا دیکھ رہے ہیں، اس عمل کو ہوتا دیکھ رہے ہیں. میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں، میرے بچپن میں سہولت کا زمانے میں 40ویں کا دن آیا تھا. پی ٹی وی کے اوپر خبریں آتی تھی 9 بجے. 9 بجے کی خبروں میں آخر میں ایک لفظ آیا، ایک جملہ آیا، آج سیدنا امام حسین کا چہلم عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. ایک سنگل لائن پہ چہلم ختم. یہ پی ٹی وی کی کوریج تھی چہلم کے لیے. یہ اس زمانے میں تھا. اس وقت ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب چہلم سید الشہداء کا آتا ہے، بی بی سی، CNN، دنیا کے تمام چینلز کربلا سے لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر چہلم منایا جا رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا یہ لوگ حق پر آئیں گے، نہیں، یہ حق پہ نہیں آنے والے. اس باطل کی زبان سے بھی خدا حسین کا نام جاری کروا دے، یہ خدا کروا دے. ہم اس کام کو ہوتا دیکھ رہے ہیں. اس پر مغربی ممالک کے اندر بچوں نے ایک موومنٹ شروع کی ہوئی ہے، بہت خوبصورت ایک کام. ہو از حسین. لندن کے اندر اسپیشلی بڑے بڑے بس اسٹاپس، ٹرین اسٹاپ، میٹرو اسٹاپس کے اوپر بڑے بڑے انہوں نے سائن بورڈ ہائر کیے ہیں اور اس کے اوپر مغربی مفکرین میں سے کسی ایک کی تصویر لگی ہوئی ہے، مثلا آئنسٹائن کی، چارلس ڈکنس کی، یا مثلا نیوٹن کی، یا مثلا جارج برنارڈ شاہ کی. اور اس کے برابر میں اس نے جو امام حسین کے بارے میں کہا ہے وہ کوٹیشن بڑے بڑے فونٹس میں لگا. اب مغرب میں رہنے والا اب جارج برنارڈ شاہ کو تو پہچانتا ہے، آئنسٹائن کو تو پہچانتا ہے، چرچل کو تو جانتا ہے. اس نے جو امام حسین کے بارے میں کہا ہے وہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے ہو از حسین. کون ہے امام حسین؟ یہ ہے امام حسین. ہم دنیا میں ایک تبدیلی دیکھ رہے ہیں. سید الشہداء کا نام دنیا کے کونے کونے تک اب پہنچ گیا. اس عمل کو کیا تعبیر کریں؟ آیا اپنی منطق کے اندر یہ خدا کا معجزہ نہیں؟ ورنہ آپ خود تصور کریں
ایک کربلا کا واقعہ ہے، اگر انسان اس کی ماہیت پہ تصور کرے، اس عقیدت سے ہٹ کر جو میرے اور آپ کے دلوں کے اندر ہے امامت کے حوالے سے، اس سے ہٹ کر اس بات کو سوچے اور یہ سوچے کہ اس طرح کا ایک معرکہ ہوا، اس طرح کے دو لشکر تھے اور ایک لشکر نے دوسرے لشکر کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ جب یہ کام ہو رہا تھا تو لوگوں کا انداز کیا تھا؟ کیا کسی کو اندازہ تھا کہ جس کا لاشا بھی پامال ہو رہا ہے اس کا نام 1400 سال کے بعد دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا؟ یہ جو کربلا کا واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر بہت سارے مناظر ایسے ہیں جس منظر کو دیکھنا، سمجھنا، اس کے احساسات کو اپنے اندر درک کرنا شدید ترین مسائل کو ہے۔ انسان کس طریقے سے ان جذبات کو سوچے، اور لیکن کربلا کا میدان مجاہدوں کا میدان ہے، کربلا کا میدان شہادت کا میدان ہے، لیکن انسان اس کے ساتھ ساتھ جب اس بات کو دیکھتا ہے اس میدان میں کچھ خواتین بھی شامل ہیں تو انسان کا دل کٹتا ہے۔ جب اس میدان کے اندر دیکھتے ہیں کوئی جوان گیا اور اس نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نام پر شہادت پیش کی، قربانی پیش کی، تو خون جوش مارتا ہے کہ کتنے ولولے کے ساتھ اس کام کو انجام دیا، لیکن جیسے ہی اس میں دیکھتے ہیں کسی بوڑھے باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا لاشا رکھا تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اس میں شہادت ہے، اس میں جذبہ ہے، اس میں رشادت ہے، اس کے اندر جوش ہے، لیکن ان سب کے ساتھ ساتھ اس واقعے کے اندر غم ہے، اس واقعے کے اندر غم ہے۔ اور اگر غم کے چند واقعات بیان کرنے ہوں اور خاص کر خواتین کے حوالے سے بیان کرنے ہوں، آئی تو میں اور آپ مرد ہیں، مرد ہونے کے ناطے انسان کو خدا نے جذبات میں ایک طاقت دی ہے، وہ اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن خدا نے عورت کو جذبات کا ایک پورا پیکر بنایا ہے۔ اور بس اس لمحے کو تصور کرو کہ جب زلجنا واپس آیا اور خیمے کے سامنے کھڑا ہوا، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ مرحلہ کون سا مرحلہ ہے جب تمام بیویاں اس زلجنا کے اطراف میں جمع ہو گئی اور ایک ایک بیوی نے عبادت کرنا شروع کر دیا۔ ایک یہ مرحلہ، اور ایک وہ مرحلہ آیا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اس زلجنا کو آتا دیکھتی ہیں، فوراً طلحہ زینبیہ کی طرف تشریف لے جاتی ہے، طلحہ زینبیہ پر اپنے بھائی کو مقتل میں دیکھتی ہے، پلٹ کر مولا سید سجاد کی خیمے میں آتی ہے، سید سجاد کو جگایا، بیٹا اپنے باپ کی خبر کرو، میرے مولا خیمے سے نکلے، نیزے کے اوپر سر اقدس کو دیکھ کر فرمایا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ دو مرحلے کامیں کیا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے امتحان کے لیے کہ ایک اور موقع پیش آیا ہے جب دشمنوں نے تمام لاشوں کو میدان کربلا میں جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ہمارے ساتھ کی طرف سے حکم جاری ہوا کہ تمام لاشوں کو پامال کیا جائے گا، گھوڑوں کی نال بندی ہونا شروع ہو گئی، مخدرات خیمے سے دیکھ رہی ہیں کہ سید الشہداء اور باقی شہداء کا لاشا زمینوں کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ ایک قبیلہ سامنے آیا، اس نے کہا یہ لاشا حبشی کا لاشا ہے، ہم حبشی قبیلے کے ہیں، ہم یہ لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، وہ لاشا وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ پھر اسدی قبیلہ آیا، کہا یہ اسدی قبیلے کا لاشا ہے، ہم یہ لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے، وہ لاشا بھی وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ پھر بجلی قبیلہ آیا، یہ بجلی قبیلے کا لاشا ہے، وہ لاشا بھی وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ اب بی بی زینب نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے اور فرمایا اے خدایا سب کا کوئی وارث ہے، ارے میرے بھائی کا کوئی وارث نہیں۔ میں کہوں گا بی بی اس کربلا کے میدان
ألا لعنة الله على القوم الظالمين.